اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اندر کا جو انسان ہے نا، اندر کا انسان، اس اندر کا انسان اگر باہر کی وجہ سے خراب ہوگا تو ڈاکٹر صحیح کر دے گا اس کو، نیند صحیح نہیں ہو رہی، یہ لے گولی کھا کے سو جا، یہ کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے ہیں. لیکن اگر اس کی باہر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اندر ہی کا فالٹ ہے، تو یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا. اور جو پیغمبروں کے جانے کے بعد جو پیغمبروں کے وارث ہیں، جو پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں، وہ صرف علماء ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. وہ عالم جو باعمل ہو، وہ عالم جس کے پاس صحیح علم ہو، اس کے علاوہ اندر کے انسان کو ٹھیک کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. اور ایسے عالم جو باعمل بھی ہوں اور علم بھی ہو اور تجربہ بھی ہو، ان کو بزرگ کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں. سمجھ میں نہیں آتی بات؟ تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندر کا آدمی بزرگوں کی بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں، بزرگ کی پھر دو قسمیں، سچی مچی کے اور جھوٹی موٹی کے. تو وہ تو ہر چیز کی دو قسمیں ہیں. ہر چیز کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ ہر جگہ ایک نمبر بھی ہوتے ہیں، دو نمبر بھی ہوتے ہیں. بادام خالص بھی ملیں گے، دو نمبر بھی ملیں گے آپ کو. چینی ایک نمبر بھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں دو نمبر چینی کہاں سے ہوگی؟ وہ جو پہلے جنرل مشرف کے دور میں یوٹیلیٹی اسٹور سے سستی چینی ملتی تھی، وہ دو نمبر ملتی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ ڈبل ڈلتی تھی، جتنی مہنگی چینی آدھی ڈلتی تھی. تو وہ اس طرح گورنمنٹ نے گھسیٹ دیا لوگوں کو. ارے پتی ایک دفعہ کوئی لے کر آ گیا ہمارے گھر میں، سستی ہے، بہت بہت سستی، آدھے ریٹ پہ. اتنی سستی پتی فلاں جگہ سے مل رہی ہے. تو جو وہ سستی پتی مل رہی ہوتی ہے نا، اس کے 2 چمچے ڈلتے ہیں، اور مہنگی والی کے 1 چمچہ ڈلتا ہے. اور وہ 2 چمچے ڈل کے بھی وہ ذائقہ نہیں آتا اس کا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ گورنمنٹ جب سستائی کرتی ہے نا، تو یہ سیٹنگ ہو جاتی ہے حکومت کی. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو ہر چیز میں جب 2 چیزیں ہوتی ہیں، 1 نمبر بھی اور موبائل 1 نمبر 2 نمبر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو یہ کہنا کہ سارے بزرگ ہی غلط ہوتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں ان لوگ کے بزرگ غلط ہیں، تو اپنے والے لے آؤ، تمہارے بزرگ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. آپ لے آؤ نا کوئی بزرگ. تو بزرگوں کے بغیر تو اندر کا آدمی ٹھیک ہوگا نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. بزرگ کا مطلب یہی ہوتا ہے جس کا علم، تجربہ، تقوی، یہ تینوں چیزیں زیادہ ہوں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہوں. کیونکہ پیغمبر کی اطاعت کے بغیر آپ اندر کے آدمی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. خود نہیں ٹھیک ہو سکتا، دوسروں کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ یہ اسلام کا دعویٰ ہے، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. آج لوگ ماہر نفسیات سے اپنے اندر کو ٹھیک کروا رہے ہیں. کچھ باتیں ان کی اچھی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% غلط ہوتے ہیں. وہ جو ان کی ٹھیک باتیں ہوتی ہیں وہ تو اسلام پہلے کر چکا ہے وہ باتیں. لیکن صحیح معنوں میں آدمی اندر سے ٹھیک جبھی ہوگا جب کس کو فالو کرے گا؟ پیغمبروں کو. اور پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد علماء کو فالو کرے گا، صحیح علماء کو، اہل حق علماء، ورنہ اندر سے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج کل ماہر نفسیات، سب نہیں بھائی، سب نہیں ایسے ہوتے. بہت سے ماہر نفسیات نے مذہب بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور بہت سے تھوڑی سی کھوپڑی بھی استعمال کر لیتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ایک کیس آیا، ایک خاتون گئی ماہر نفسیات کے پاس. انہوں نے بتایا کہ آپ اپنی دل کی بات بتائیں. انہوں نے کہا کہ میرے میاں ایسے، میرے میاں ویسے، میرے میاں یوں، میرے میاں وہ، جو خواتین کے اپنے میاں کی خرابیاں بیان کی. ماہر نفسیات نے کہا کہ آپ گھنٹہ بات سنی تسلی کے ساتھ. بعض لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں بات کو نا، آپ سنو تو صحیح اگلا کیا رہا ہے. انہوں نے کہا میاں سے علیحدگی لے لو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی. آپ کا فالٹ کیا ہے؟ آپ کا فالٹ کیا ہے؟ میاں. تو میاں سے کیا لے لو؟ علیحدگی لے لو. میاں کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کو ان سے چڑ کیوں ہے، اس میں خرابی کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میاں سے کے بارے میں پوچھا گیا کیا خرابی ہے؟ نان نفقہ دیتا ہے؟ ہاں جی نان نفقہ بولو دیتا ہے.
میاں جو بھی میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ نہیں ہوتے 2-3 سال سے، تو عورت ڈپریشن میں جاتی ہے. وہ ہوتے ہیں، ہاں جی وہ بھی بھرپور ہو رہے ہیں. جوائنٹ فیملی میں رکھا ہوا ہے میاں نے ساس بہو، نہیں جی ساس کا کوئی چکر نہیں ہے، الگ گھر لے کے دیا ہوا ہے. میاں آتے کتنی دفعہ ہیں جی اتنا ٹائم میاں مجھے دیتے ہیں. تو کھوپڑی تھوڑی سی استعمال کرنی چاہیے. یہ سب باتیں جب کر لی ہیں تو اب آپ اس خاتون کو سمجھائیں کہ محترمہ فالٹ میاں میں نہیں ہے، فالٹ کس میں ہے؟ بولو آپ. وہ کہہ رہی ہے اسے طلاق لے کے نا جاب کرو. کیا کرو؟ جاب کرو. آپ ازدواجی زندگی اختیار نہ لے کے چلو. یہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس میں نا، کیونکہ پھر بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں کھل کے بات کر نہیں پا رہا. جزوی واقعات ہوتے ہیں نا لوگوں کے. یہ ایک واقعہ ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ماہر نفسیات سے غلطی ہو گئی ہے. یہ بہت زیادہ واقعات ہیں. ہمارے ہاں اکثر ماہر نفسیات مذہب سے بالکل فارغ ہیں. اس خاتون کو یہ حل بتایا جا رہا ہے کہ ڈیورس لو اور جاب کرو. یہ نہیں پتا کہ یہ جب ڈیورس لے گی ایسے میاں سے جس میں کوئی فالٹ، کوئی بڑا فالٹ نہیں ہے، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں ان کی حالات کو، کوئی بڑا فالٹ نہیں ہے. تو جب یہ ڈیورس لے کے جاب کر کے، عورت کی ضرورت صرف جاب تھوڑی ہے، اور طلاق یافتہ عورت نکاح کس سے کرے گی؟ ہمارے ہاں بعض ڈاکٹروں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ کہیں گے کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ زنا کو پیشہ بنا سکتی ہے ایک عورت، زنا کی طرف مائل ہو سکتی ہے ایک عورت. تو ایسے الٹے مشورے، ایسے الٹے مشورے. ہونا یہ چاہیے کہ عورت کو یہ سمجھایا جائے کہ بیوی شوہر کا اتنا بڑا حق اللہ نے رکھا ہے کہ اگر کسی کو سردے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سردہ کرے؟ شوہر کو. وہ جو بار بار زوجہ کے پاس آ رہا ہے نا، تو اس کو بھی تعبیر کیا شہوت پرست ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو تم سے محبت اتنی ہے کہ تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ شہوت پرست. اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس نے. ہر چیز کو کہاں لے کے جانا؟ الٹا. میں بہت سی ایسی ماہر نفسیات خواتین کو جانتا ہوں جن کے اپنے گھر بسے ہوئے نہیں ہیں. میں دیکھیں کسی خاص ماہر نفسیات کے بارے میں نہیں کہہ رہا، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. کہیں آپ کسی ڈاکٹر کو سمجھانا شروع کریں تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایسے ماہر نفسیات کو جانتا ہوں جو لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے خود ڈپریشن کے مریض بنے اور بالآخر دماغی توازن کھو بیٹھے. ان میں غم برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اندر کے آدمی کو ٹھیک کرنا میرے بھائی یہ ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. ڈاکٹر کو بھی چاہیے پیغمبروں سے پوچھے کیا میں اندر سے کیسے ٹھیک ہوں گا. یہ ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. انسان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک اس کی باڈی ہے، جسم ہے. ہمارے ماہر نفسیات اکثر گوروں سے پڑے ہوئے ہیں. ایک ڈاکٹر نے تو عجیب بات کی، حالانکہ یوٹیوب پہ بڑے ان کے لوگ سنتے ہیں، بڑے فالوورز ہیں ان کے، اور بڑا بات کرنے بڑے تمیز اور یہ سب. میں ان کی اسپیچ سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو نکاح ہے نا، نکاح اس کی تاریخ ہے 5000 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5000 سال پہلے یہ شادی بیاہ کا رواج شروع ہوا ہے. میں نے کہا اب آپ دیکھو ایسی ان لاجیکل بات ہے، ایسی ان لاجیکل بات، اور ایسی ان لاجیکل بات کرنے والا آدمی لوگوں کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے، اندر کے آدمی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یاد رکھو باہر اس باڈی کو ٹھیک کرنا آسان ہے، اندر کے ٹھیک کرنے کے لیے تو بہت زیادہ مینٹل لیول اوپر ہونا چاہیے آپ کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ سے 5000 سال پہلے جو دنیا بھر میں آبادی پھیلی ہوئی تھی وہ ساری زنا کرتی تھی، بدکاریاں کرتی تھیں. اچانک کوئی گول میز کانفرنس ہوئی ہے، ان سب نے بیٹھ کے یہ عزم کیا آج سے ہم کیا کریں گے؟ نکاح والی زندگی گزاریں گے. سمجھ یہ ممکن ہے عقلاً؟ یعنی اتنی مہذب بن گئی اور پھر پوری دنیا میں نکاح کا رواج شروع ہو گیا. پھر اب جا کے 100-150 سال پہلے ختم ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گورے نے لکھ دیا کسی محقق نے.
انہوں نے محترم نے کسی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا, گورے نے لکھ دیا. اور گورے نے کیوں لکھا؟ کیونکہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ نکاح ہمیشہ سے ہے تو آپ کو پیغمبروں کو ماننا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ چیزیں انسان پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر عقل سے فالو نہیں کرتا. عقل تھوڑی جنگل میں رہنے والے انسان کو کہے گی کہ یار باقاعدہ پراپر میرج کر کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. وہ تو جنگل میں ہے نا. یہ تو جب تک کوئی پیغمبر آ کے ان کو گائیڈ نہیں کریں گے اس وقت تک کسی معاشرے میں نکاح کا رواج آ نہیں سکتا. امریکہ کوشش کر رہا ہے نا, ناکام ہو گیا. کوشش نہیں کر رہا وہ فیملی سسٹم کو بحال کرنے کے لیے. لندن کوشش نہیں کر رہا. یہاں تک کہ گرل فرینڈ کو بیوی والے درجات دے دیے کہ 3 مہینے کوئی گرل فرینڈ آپ کی رہے گی نا تو آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کو. کسی بھی طرح سے کوئی ہے نا کہ ریلیشن, کوئی فیملی کا کوئی ہیولا ہی وجود میں آ جائے, کوئی صورت وجود میں آ جائے, وہ اتنے پڑھے لکھے ہو کے اتنی پاور کر کے شادی کا سسٹم بحال نہیں کر سکے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 5000 سال پہلے گول مینس کانفرنس ہوئی جنگلیوں کی, انہوں نے بیٹھ کے شادی کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ صرف گورے نے لکھا ہے, یہ گورے کی تحقیق ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ. تو یہ اتنا گورے سے متاثر ہیں, اتنا متاثر ہے. سیدھا سیدھا بول دو, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا اور پھر ان کی زوجہ ہوا کو بنایا اور ان کا نکاح کیا اور زمین کو انسانوں سے بھر دیا. یہ بات مانتے ہوئے شرم آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے یہ ماہر نفسیات گوروں کی تحقیق پیش نہیں کر رہا بلکہ یہ قرآن و سنت کی باتیں کر رہا ہے, ہم نے مولویوں کی باتوں میں نہیں آنا. یہ تو مذہبی باتیں کر رہا ہے. قرآن نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ بھئی انسان کی بنیاد نکاح سے شروع ہوئی ہے, زنا سے شروع نہیں ہوئی ہے. زنا بعد میں آیا ہے, نکاح قدیم ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کان الناس امتا واحدہ, ان سب لوگ ایک توحید والے دین پر تھے. بت پرستی بعد میں آئی ہے, بت پرستی قدیم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ انسان کی ابتدا اچھے انسان سے ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان برا تھا آہستہ آہستہ مہذب بن گیا. یہ بات غلط ہے. انسان پہلے تہذیب یافتہ تھا, آہستہ آہستہ بد تہذیبی کی طرف گیا ہے. کیا کریں؟ ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا وہ الٹی کہانی بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں پہلے انسانوں میں تہذیب نہیں تھی, اب انسانوں میں کیا آ گئی ہے؟ تہذیب. مذہب یہ کہتا ہے پہلے انسان تہذیب یافتہ تھے, آہستہ آہستہ بد تہذیبی آئی ہے, شرک آیا ہے, زنا آیا ہے. پہلے تو میرج سسٹم تھا, پہلے تو خاندانی نظام تھا, پہلے تو توحید تھی, ایک خدا کی عبادت پیغمبروں کو لوگ مانا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اندر کے انسان کو ٹھیک کرنا میرے بھائی کس کا کام ہے؟ یہ پیغمبروں کا کام ہے. اس میں آپ ڈاکٹروں سے رابطہ نہ کریں, یہ پیغمبر ہی ٹھیک کریں گے. تو اندر کے میں بات عرض کر رہا تھا آپ سے, میرے پاس تو کتنے لوگوں کی کالز آئی ہیں. جب میں کالز اٹھایا کرتا تھا ونس اپون اے ٹائم, کیونکہ جب بھی میں بات کرتا ہوں لوگ ایک دم جلنا شروع ہو جاتے ہیں, یار پتہ نہیں کون سی کال آپ کے, ہم تو کرتے ہیں تو اٹھاتے نہیں مفتی صاحب. جب میرا موڈ ہوتا ہے نا تو میں کالیں اٹھانا دھڑا دھڑ شروع کر دیتا ہوں, پھر ایک دم بند کر دیتا ہوں. آپ کیا ایسا کیوں؟ اب میری مرضی ہے, اور کیا, میرا فون ہے, میری جیب ہے, میرا کان ہے, میری مرضی, اور کیا. اس میں آپ یہ اس میں کیوں کا کیا مطلب؟ میں جب دیکھتا ہوں کہ بھائی میں پاگل ہو رہا ہوں فون سن کے تو میں بند کر دیتا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں اتنی ضروری بات ہے, اتنی ضروری بات ہے. ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ بیچارے ڈاکٹر بن کے ان کا خیال یہ تھا کہ میں لوگوں کا علاج کرتے کرتے خود دنیا سے چلا جاؤں. کوئی محلے میں کوئی ایمرجنسی ہو, لوگ ان کا گیٹ جا کے بجا رہے ہیں. اب ظاہر ہے ایمرجنسی تو ہوگی نا, کسی کا ہارٹ کا مسئلہ ہوگا, کسی کے گردوں میں پین ہوگا. وہ ڈاکٹر بیچارے کا ایسا حشر کیا لوگوں نے کہ وہ اس کو خود ہارٹ اٹیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کو خود کیا ہو گیا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. کیونکہ کوئی کسی بھی, اب لوگ تو آئیں گے بھائی ایمرجنسی ہے یار, ہم کچھ تو کرو اس کو, کچھ تو نیمبو چٹاؤ, کچھ قہوہ پلاؤ, کچھ ٹیکا لگاؤ, کچھ تو کرو نا بھائی. ٹھیک ہے ہم بڑے ہاسپٹل جاتے جاتے تو ٹائم لگے گا, ڈاکٹر صاحب یہ آپ سو رہے ہو اور یہ بندہ, لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی یہ چیزیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنا علاج یہ کیا, انہوں نے بولا بھائی میں تو مر جاؤں گا اسی طریقے سے, نہ دن میں چین نہ رات میں چین. وہ رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتے تھے, اور گیٹ کے سب سے کونے والے بالکل دوسری طرف جہاں آواز ہی نہ آئے, بیل بھی رات کو بند کر دیتے تھے.
ایک دن کوئی محلے میں ایمرجنسی ہوئی, کسی کو اٹیک ہوا, کیا ہوا, جا کے دروازہ بجایا ڈاکٹر صاحب کا, گیٹ تھا لوہے کا, دھاڑ دھاڑ دھاڑ, ڈاکٹر جوں بھی نہیں رینگ رہی ان کے نا, پھر پتھر اٹھا کے مارنا شروع کیے لوگوں نے, ابے کھول, بندہ مر رہا ہے, وہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں. وہ اپنا فجر کی نماز کے پابند تھے, اٹھ کے آئے تھے بہت اچھے, اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے امریکہ کا انہوں نے ویزا مسترد کر دیا. امریکہ ان کو جاب مل رہی تھی, بہت اچھے, انہوں نے کہا میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ اولڈ ہاؤس میں عیدی سینٹر میں جمع کرا کے اماں کو نکل جاؤ, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. اچھے آدمی تھے, سب سے پہلے تو اپنی ماں ہے نا. تو مجھے وہ منظر یاد ہے, پتھر مار رہے ہیں تاڑ تاڑ تاڑ. میں نے کہا اتنے بم دھماکے, تو پوری محلہ نکل آتا تھا, وہ نہیں اٹھتے تھے. وہ اپنا آرام سے فجر کے بعد اٹھ کے آتے, نماز پڑھتے. کیا ہوا کہ ان کو کوئی غرض ہی نہیں اس سے. وہ کہتے بھائی میں خود ہارٹ پیشنٹ بن چکا ہوں, ایسے تو ہر دوسرے دن کوئی آئے گا, کبھی کسی کا کوئی ایمرجنسی. ایک خدمت کا بھی ایک اصول ہے نا, ایک طریقہ ہے, اس طریقے سے ہوگی. لوگ کہتے ہیں ہم کس سے مسئلہ پوچھیں, آپ اگر اتنی ایمرجنسی میں فون نہیں اٹھاؤ گے تو بھائی میں اکیلا پوری دنیا میں مفتی نہیں ہوں. آپ بنوری ٹاؤن فون کرو, آپ جامعہ فاروقیہ فون کرو, گوگل پہ سرچ کرو, بنوری ٹاؤن کا نمبر آئے گا, جامعۃ الرشید کا نمبر آئے گا, دارالعلوم کرنگی کا نمبر آئے گا, آپ پنجاب میں ہو تو جامعہ اشرفیہ کا نمبر آئے گا. یہ سارے دین کے ادارے ہیں, آپ کو شرعی مسائل بولو بتائیں گے, تو آپ کو بتائیں گے, یہ گائیڈ کریں گے. تو ہر وقت نہیں اٹھایا جا سکتا فون. جب میں سمجھتا ہوں اب بالکل وہ پرانا جو دماغ یعنی فریش ہو گیا ہے نا, پھر میں فون اٹھانا شروع کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے بھائی کوئی بیچارہ واقعی, تو یہ اسٹائل ہے ہمارا. آپ کہہ سکتے ہیں ٹائم متعین کرتے, وہ کر کے دیکھا وہ بھی نہیں بن پا رہا. اس میں پھر لوگوں, مجھے کوئی ایمرجنسی کام پڑتا ہے تو لوگوں کو پھر فون نہیں اٹھا پاتا. خیر, تو اور بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں, اب بھی لوگ میرے پاس آ کے مسلط ہو جاتے ہیں کہ ہمیں رشتہ بتائیں, رشتہ بتائیں, رشتہ بتائیں. میں نہیں بتاتا رشتہ, میں مارنا پیٹنا شروع کر دوں گا, مذاق نہیں کر رہا میں. انسان کی برداشت کی ایک انتہا. کل بھی ایک صاحب آئے, ایسے باتوں میں نے گھننے بن کے ایسے آرام سے آ کے یوں کر کے بیٹھ گئے, اور ایسے نا یوں کر رہے ہیں جیسے بالکل مجھے کوئی کام ہے ہی نہیں. اسٹائل سے میں سمجھ گیا بیٹا یہ بندے کو رشتہ چاہیے. تو میں نے کہا میں کام کر رہا ہوں اپنا, مصروف تھا میں نا آفس میں. انہوں نے کہا آپ کرتے نا, میں آرام سے بیٹھا ہوں یہاں پہ. مجھے پتا تھا کہ اتنا نیک نہیں ہے. پھر وہی تھوڑی دیر میں رشتے کی بات, وہ اگر میں آپ کے بیان سن کے بہت متاثر ہوا ہوں, اگر کوئی ایک آدھ کہنا یہ چاہ رہے تھے اچھی سی بیوہ مل جائے, میں نے کہا بھائی میں رشتے نہیں کراتا. پھر بھی نہیں کہہ رہے ہیں چلے میں ویسے ہی بیٹھا ہوں, کوئی ہو تو بتائیں. میں نے کہا آپ تشریف لے جائیں, بڑی مہربانی آپ کی. تو خیر, آپ کہہ سکتے ہیں اتنا نیک کام ہے آپ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ اچھے کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو میں یہ والا کام شروع کر دوں گا. اس سے زیادہ ضروری کام ہے, یہ کام کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم راستے میں سبیل کھول کے بیٹھ جائے پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے تو گنہگار ہوگا, ثواب نہیں ملے گا اس کو. اس لیے کہ اس کے لیے عالم بننے کی کیا ضرورت تھی. کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا کلینک بند کر کے لوگوں کو مٹکے لے کے پانی پلا رہا ہو, آ جا بھائی فری میں شربت پلا رہا ہو. کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا آپ نے, یا کلینک بند کر کے رشتوں کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہو. مجھے بتاؤ جینا ہاسپٹل میں کوئی اچھا سرجن ہے, کبھی اس کے پاس گئے کہ حضرت میری کوئی اچھی سی شادی کراتے ہیں, وہ کہے گا بھائی تو گردے کٹوانا ہے, تو پتھری نکلوانی ہے, تو میرے پاس آ, یہ کوئی شادی دفتر نظر آ رہا ہے تجھے. اب آپ اس کو یہ دلیل دو گے کہ انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے آپ. وہ کہے گا میں یہ جو چاپڑ لے کے بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ, چھری چاپڑ, یہ کیا کر رہا ہوں میں, گوشت کاٹنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ, میں قصائی نظر آ رہا ہوں تجھے. میں زیادہ بڑا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, لوگوں کے دل کا آپریشن کر رہا ہوں, میں وال سیٹ کر رہا ہوں. تو شادی دفتر بنے میرے بھائی رشتوں کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر شادی کی باتیں کیوں کرتے ہو, تو باتیں تو قرآن نے بھی کی ہیں, ترغیب دی ہے. نکاح کی ترغیب دینا یہ علماء کا ٹاپک ہے, شادیاں کرانا یہ علماء کا ٹاپک نہیں ہے. سمجھتے ہو, نکاح کی ترغیب تو ہم ترغیب نہیں دے رہے رشتے والے, وہ ہمارا کام ہے, وہ قرآن و سنت کا کام ہے. تو یہ نہیں کیا کریں بہت زیادہ, اس میں آدمی کو پھر ہوتا ہے پھر میں بد اخلاقی پہ آؤں گا, ایک دفعہ بول دیتا ہوں نہیں کراتا, پھر وہ بیٹھ جاتا ہے, پھر چپک جاتا ہے. بھائی نہیں ہے, ناممکن ہے, ہوگا بھی تو بھی نہیں بتاؤں گا میں, جاؤ
اچھا اتنے تیز ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے وہ آپ اس کو بتا رہے تھے نا, اس کو کیا بتا رہے تھے, حالانکہ اس کو بھی میں ٹرخا رہا تھا ٹرخا رہا تھا اس کو بھی میں. تو ہمارا کام مردوں کو نہلانا ہمارا کام نہیں ہے. دیکھو ہم غسل دینے کا طریقہ بتائیں گے, مردے آپ خود نہلایا کرو اپنے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے صاحب اتنا ثواب کا کام ہے, آپ محلے میں جا کے مردے کیوں نہیں نہلاتے؟ کسی کی میت ہوتی ہے, آپ کیوں نہیں جا کے نہلاتے اس کا مردہ؟ اتنا ثواب ہے اس میں. میں نے کہا دیکھو خود نہانا بھی تو ثواب ہے نا. کہتے ہیں نہیں لوگوں کو مردوں کو نہلانا آتا نہیں ہے, اس لیے آپ جا کے نہلا دیا کریں, ثواب مل. میں نے کہا لوگوں کو تو خود بھی نہانا نہیں آتا, غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے, تو میں جا کے بالٹیاں پانی ڈالوں گا ان کے اوپر, یہ ہے سنت طریقہ. بھائی ہم طریقہ بتائیں گے, چاہے مردے کو نہلانے کا ہو یا خود نہانے کا ہو, نہانا آپ نے خود ہے. تو آپ اپنی میت کو خود نہلائیں گے, بیٹا باپ کو نہلائے گا, بھائی بھائی کو نہلائے گا, بیٹی ماں کو نہلائے گی. یہ تو عیدی سینٹر سے بھی یہ کام نہ کروایا کرو, بری حرکت ہے. میت کو عیدی سینٹر بھیج دینا نہلانے کے لیے انتہائی گھٹیا حرکت ہے. تمہارے باپ جس کی موت ہوئی ہے کم وقتوں بہت افسوس ہوتا ہے مجھے کہتے ہوئے, کم از کم آخری خدمت تو خود کر لو اس کی. اتنی نفرت اس کی باڈی سے کہ عیدی سینٹر بھیج دیا جاؤ, نہلا کے لے آؤ اس کو. کس مذہب نہ ہونا, اور یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہمارا جس طرف جا رہا ہے, اللہ کی پناہ ہے, 100 دفعہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس کلچر سے, کہ کم از کم یار آخری خدمت بیٹی ماں کی کر لے, اس کو خود نہلا تو دے. ایسا ہوتے ہیں جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. تو یہ کام علماء کا ہے نہیں, میتوں کو نہلانا, میتوں کو کفن دینا. بعض لوگ پروفیشنل بیسس پہ یہ کام کر رہے ہیں, ان سے کروائیں آپ, یا ویسے ہی کوئی فی سبیل اللہ کر رہا ہے تو کرو, میں نہیں کروں گا یہ کام. سمجھتے ہو؟ تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے یار. میں عرض کر رہا تھا بھائی اندر کے آدمی کو ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ یہ پیغمبروں کا کام ہے.